السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ جنگ کے بعد عثمان کے سپاہی انہی شہر کو صاف کر رہے تھے اور جو منگول سپاہی زندہ بچ گئے تھے انہیں قیدی بنایا جا رہا تھا۔ اسی دوران کچھ منگولوں کو عثمان کے پاس لایا جاتا ہے۔ عثمان کہتا ہے نہیں، ان پر تشدد نہیں کرو، انہیں ابھی اور اسی وقت زندان میں لے جاؤ اور ان کے زخموں کی مرہم پٹی کرو۔ جب ہم نعمان کا سر کاٹیں گے تو ان میں سے جس کا تاوان دیا جائے گا ہم اسے آزاد کر دیں گے، لیکن ان میں سے جو توبہ کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے ان کے بارے میں مجھے بتانا، ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی۔ یہ سن کر برہان کہتا ہے جیسا آپ کا حکم، جس کے بعد عثمان اپنے زخمی سپاہیوں کے ساتھ آ جاتا ہے اور ان کی خیریت دریافت کرنے لگتا ہے، جس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کمرال ابدال کیا صورتحال ہے؟ کمرال ابدال کہتا ہے اللہ کی مدد سے انشاءاللہ یہ سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو عثمان کہتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اسی دوران بھائی سنگور بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سردار نعمان اور اس کی فوج نے محاصرہ ختم کر دیا ہے اور وہ پیچھے ہٹ گئے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے کہ یہ اس کی آخری جنگ ہوگی، چاہے وہ جو بھی کوشش کرنا چاہتا ہے کر لے۔ پھر وہ بھائی سنگور کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ بھائی سنگور کہتا ہے کہ کارگن قبیلے سے ملن خاتون نے خبر بھجوائی ہے، اگ تیمور صاحب کارگن قبیلے کے تخت پر بیٹھ گئے ہیں۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے کہ اچھا، جس کے بعد وہ کچھ سوچنے لگ جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ برہان تم سرداران کو جمع کرو، ہم دیوان منعقد کرنے جا رہے ہیں، کارگن قبیلے سے اگ تیمور سردار کو بھی بلانا۔ برہان کہتا ہے جیسا آپ کا حکم۔ یہ سن کر عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے جانے لگتا ہے۔ دوسری جانب بالا خاتون اور اس کے سپاہی ساویلی کے سپاہیوں کا سامنا کر رہے تھے اور ایک ایک کر کے کافروں کا خاتمہ کر رہے تھے۔ ساویلی کہتا ہے یہ میری جنگ ہے، تم لوگ یہاں سے بھاگ نہیں سکتے۔ بالا خاتون کہتی ہے کہ ہم یہاں سے بھاگنے کے لیے نہیں بلکہ تمہارا سر کاٹنے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں اس میں سلطان اپنے سپاہیوں کے ساتھ جا رہی تھی۔ اسی دوران ان کے سامنے بھی منگول سپاہی آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ بھی ان پر حملہ کر دیتی ہے اور وہاں پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ جلالی کہتا ہے سلطانہ وہ چاروں طرف سے ہم پر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر سلطانہ کہتی ہیں کہ یہاں پر موجود ہر سام کا سر کاٹ دو۔ اسی دوران شامل بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے اور ان منگولوں پر حملہ کر دیتا ہے، جس کے بعد وہ کہتا ہے والدہ سلطان بالا خاتون کہاں ہے؟ تو سلطانہ کہتی ہیں کہ سلطان علاؤالدین کو تلاش کرنے کے لیے ہم الگ الگ ہو گئے تھے۔ دوسری جانب بالا خاتون بڑی بہادری سے لڑ رہی تھی اور ایک ایک کر کے کافروں کا خاتمہ کر رہی تھی، لیکن اسی دوران ساویلی کے سپاہی بھاری پڑ جاتے ہیں اور بالا خاتون اور اس کے سپاہیوں پر قابو پا لیتے ہیں، جس کے بعد ساویلی ہنستے ہوئے کہتا ہے انسان کو اتنا ہی کاٹنا چاہیے جتنا وہ چبا سکتا ہے، تم مجھے قتل کرنا چاہتی تھی، اب دیکھو کس کی گردن تلوار کے نیچے ہے۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہیں تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگوں گی۔ ساویلی کہتا ہے نہیں، میں اپنے ہاتھوں کو گندا نہیں کروں گا بلکہ سلطان علاؤالدین تمہیں خود قتل کرے گا۔ بالا خاتون کہتی ہے سلطان علاؤالدین مجھے نہیں بلکہ تمہیں مارے گا، کیونکہ تمہاری غداری ہر کسی کے سامنے اشکار ہو چکی ہے۔ ساویلی کی ہدایت تم نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ کر یہاں پر حملہ کر دیا، یہاں پر بہایا گیا خون گواہ ہے کہ تم غدار ہو بالا خاتون۔ اسی دوران سلجوق کے سپاہی وہاں پر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے؟ ساویلی کہتا ہے یہ غدار خاتون سلطان علاؤالدین کی جان لینے آئی تھی، اس نے یہاں پر حملہ کر دیا تھا، اسے گرفتار کر دو۔ یہ سنتے ہی سلجوقی سپاہی بالا خاتون کو گرفتار کر کے وہاں سے لے جانے لگتے ہیں۔ بالا خاتون کہتی ہیں یہ یہاں پر ختم نہیں ہوگا ساویلی، تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گی۔ ساویلی ان کے جانے کے بعد ساویلی ایک منگول سپاہی سے کہتا ہے یہاں آؤ، اپنے ساتھ کچھ سپاہی لو اور عثمان کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ یہاں عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ موجود تھا اور کہہ رہا تھا کہ نعمان نے مجھے ایک پیشکش کی ہے، وہ اکیلے مجھ سے ملنا چاہتا ہے، پھر میں اسے ہرا دیتا ہوں تو اس کے سپاہی یہ سرزمین چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن اگر وہ مجھے ہرا دیتا ہے تو میرے تمام سپاہی اور سردار اس کے حکم کے تابع ہوں گے۔ یہ سن کر برہان کہتا ہے سردار امن و امان کی بات پر یقین نہیں کر سکتے؟ عثمان کہتا ہے بالکل، اگر میں اسے ہرا دیتا ہوں پھر بھی وہ اپنے سپاہیوں سے کہے گا کہ یہاں پر ہر چیز کو تباہ کر دیں، میں جانتا ہوں کہ وہ اپنی زبان پر قائم نہیں رہے گا۔ یہ سن کر جیر کوتائی کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کھیل کھیلیں گے، اس سے پہلے کہ وہ کھیل کھیلیں ہم ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے نہیں، حتیٰ کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کھیل کھیلنے والے ہیں پھر بھی ہم محتاط رہیں گے، ہم یعنی شہر کا دفاع کرتے رہیں گے، اپنی تمام زمینوں کا یعنی شہر کی طرف دفاع کریں گے۔ کوئی نور کہتا ہے جناب یعنی شہر مضبوط ہے کیونکہ اس کی سربراہی آپ کر رہے ہیں، لیکن باقی شہروں کا کیا، وہ اپنا دفاع نہیں کر پائیں گی۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے چلو بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر تمام سپاہی بیٹھ جاتے ہیں، جس کے بعد عثمان ان کے سامنے ایک نقشہ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ کرا جائسر، پھر وہ دوسرا نقشہ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ کرا جائسر کی بات، اس طرح وہ ایک ایک کر کے تمام شہروں کے نقشے ان کے سامنے رکھنے لگتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ سپاہیوں یہ وہ شہر ہیں جن کا ہم نے دفاع کرنا ہے، پھر وہ نقشے پر اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے اور یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر ہم ان کا انتظار کریں گے۔ نقشے میں ہر چیز کی نشاندہی کر دی گئی ہے، یہ تمام جگہ ہیں سرداران کو دیے جائیں گے، لیکن مار مراجک جو انہوں نے اکتم صاحب سے چھینا تھا ہم مار مراجک کافروں کے ہاتھوں میں رہنے نہیں دیں گے۔ یہ سن کر ایقوت کہتا ہے کہ جناب معاف کیجیے گا، لیکن یہ تمام تیاریاں آپ نے کب کی؟ عثمان کہتا ہے کہ عالم اسلام کی حفاظت کے لیے میں سوتا نہیں، اب ہم ایک ایسی جنگ میں جا رہے ہیں جو رکنے والا نہیں، چلو تیاریاں شروع کر دو۔ یہ سن کر تمام سپاہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے کہ یہ ہمارا دفاع تھا لیکن اب حملے کی باری ہے۔